بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي جعل الحج إلى بيته الحرام وجعله أحد أركان الإسلام. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین اکرام، ہم لبیک پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جتنی بھی ہمارے ساتھی، ہمارے بہن، ہمارے بھائی ابھی تک چلے گئے ہیں حج کے لیے، اللہ پاک ان کا حج قبول و منظور کرے. اور جس طرح کہ پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ جن حضرات نے اپنا یہ فرض ادا کر دیا ہے، اللہ پاک ان کا حج بھی قبول کرے. جو اس سال گئے ہیں یا جا رہے ہیں ان کا حج بھی قبول کرے، اور جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا کسی بھی وجوہات کی بنا پر، اللہ پاک ہمارے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک اہم فریضہ ہے، جس طرح کہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، اور سوال جواب کا یہ سلسلہ ہم نے اس لبیک پروگرام میں شروع کیا تھا، جس کو ساتھیوں نے، ناظرین نے بہت ہماری حوصلہ افزائی کی، اور ہمیں ان کے ٹیلی فون بھی ملے، ذاتی طور پر بھی ہمیں ان کے ٹیلی فون ملے، جن میں سے ہمارے کرولی کے بہت سارے ساتھیوں نے بھی ہماری حوصلہ افزائی کی. تو الحمدللہ کہ بہت سارے ساتھی اس پروگرام سے جو ہے وہ مستفید ہوئے. اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں نے آج کی اس نشست میں جن حضرات کو ابھی حج کے بارے میں، وہاں مقامات کے بارے میں کچھ بھی سوال ہو، تو ٹیلی فون نمبر ہمارا اس ٹی وی اسکرین پر آ رہا ہے، تو آپ فون کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ناظرین اکرام، جیسا کہ پہلے بھی عرض کر چکا تھا کہ حج کے پچھلے ہفتے میں بھی، کہ حج کے جو ایام ہیں وہ 5 دن ہوتے ہیں. وہاں جب ابتدائی کارروائی یا کام جو ہے اس کا شروع ہوتا ہے، اگر وہ پہنچ گیا ہے تو 7 ذی الحجہ کو احرام باندھ کر، اگر وہاں پر وہ پہنچ چکا ہے تو وہ حج کا احرام باندھ کر وہ ظہر کی نماز کے لیے اپنے آپ کو منا وہاں مکے میں رہے، اور 8 ذی الحجہ کو وہ احرام باندھے حج کے لیے. تو وہاں سے جو ہے نا وہ منا کے لیے جائے، اور منا میں وہ ظہر کی نماز ادا کرے. اسی طرح وہ وہاں پر عصر کی نماز ادا کرے، اور اسی طرح وہاں پر وہ مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، ہر نماز اپنے اپنے وقتوں میں اس نے وہاں ادا کرنی ہے. اگر ویسے دیکھا جائے تو حرم شریف میں جو نماز کا ثواب ہے وہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. لیکن چونکہ اللہ پاک کا حکم یہ ہے کہ آپ اس حرم شریف کو چھوڑ دیں، آپ کے لیے اگر ثواب ہے تو آپ کے لیے وہ وہاں پر لکھا ہوا ہے، اس لیے آپ نے وہاں پر جا کر یہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں. اور یہ وقت بھی وہاں ضائع نہیں کرنا، بلکہ ہر لمحہ وہاں کا بہت بڑا قیمتی ہے، اور اس میں آپ کوشش کریں کہ آپ تلبیہ پڑھتے رہیں اور آپ ذکر و اذکار میں رہیں. اور اس طرح جن حضرات کو توفیق ملی وہ اگر حرم شریف میں وہاں پر ہیں، اس کے لیے بھی ہم واپس
اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی تفصیل بتائیں گے آج کی اس نشست میں۔ تو وہاں پر یہ 5 نمازیں پڑھنے کے بعد 9 تاریخ کو یعنی 9 ذی الحجہ کو، جو موجودہ وقت ہمارے جو ابھی چونکہ ذی الحجہ کا مہینہ داخل ہو گیا ہے، آج اس کی چونکہ 2 تاریخ تھی، کل جمعے کا دن اس کا 3 تاریخ ہے، تو 9 ذی الحجہ پڑے گی آئندہ جمعرات کو، یعنی بدھ کے دن، آئندہ بدھ کے دن وہ منا جائے، ظہر کی نماز بدھ کے دن وہاں پڑھے، اسی طرح عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، اور جمعرات کے دن فجر کی نماز بھی منا میں پڑھے۔ پھر جب سورج نکل جائے تو اس کے بعد وہ منا سے کوچ کر کے تو وہ عرفات کے میدان کی طرف جائے، وہاں عرفات کے میدان میں اس نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، عصر کی نماز پڑھنی ہے، اور اسی طرح اس نے وہیں ٹھہرنا ہے۔ خاص کر یہ دونوں نمازیں وہاں وہ جمع کرے گا۔ تو اس یہاں پر جو ہے نا 7 ذی الحجہ کو ویسے حرم شریف میں خطبہ بھی ایک ہوتا ہے، اس حج کے لیے کچھ خطبے بھی ہوتے ہیں کہ جو وہاں پر کا امام جو ہے نا وہ دیتا ہے، اور اس میں مناسک حج جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں۔ اب جب یہ عرفات چلا گیا وہاں بھی خطبہ ہوگا، وہ اس کو سن سکتا ہے اگر اس کے قریب ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ عرفات میں جو مسجد ہے اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ عرفات کے میدان کا حصہ نہیں ہے، اس لیے آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ اگر اس کے باہر اپنی خیمے میں ہیں، لیکن آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ عرفات کے اندر ہوں، اس بات کا خیال رکھیں اور وہاں پوچھیں کہ کون سا حصہ جو ہے نا وہ، یہ نہ ہو کہ آپ کا جو وقت ہے وہ عرفات کے باہر سارا جو ہے نا وہ گزرے، اور خاص کر کچھ حصہ بھی اگر اس عرفات کے میدان میں نہ آیا تو چونکہ یہ تو ایک اہم رکن ہے، اگر یہ ادا نہ ہوا، وہاں کا وقوف نہ ہوا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا حج نہیں ہوا۔ تو اس لیے وہاں یہ خیال کرے اور وہاں پوچھے کہ بھئی اس مسجد کا کون سا حصہ جو ہے نا وہاں لکھا ہوا بھی ہے، لیکن اگر پڑھا لکھا نہیں ہے یا اس کو اس چیز کا خیال نہیں ہے تو کسی سے وہاں اپنے آپ کو روشناس کرا دے ان مسائل سے۔ بہت سارے اپنی زبان کے ملیں گے، ہر زبان کے، چونکہ وہاں پر ہر زبان کے، ہر جنس کے، ہر رنگ کے، ہر جگہ کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ یہ ایک ایسا اجتماع ہے یا ایک ایسی گیدرنگ ہے کہ جس کی نظیر کسی بھی دین میں نہیں ملتی، ماں سوائے دین اسلام کے۔ اس دین کے علاوہ کسی اور دین میں اتنا بڑا اجتماع اور اتنی بڑی گیدرنگ جو ہے نا اس کی مثال ہی نہیں ہے ماں سوائے اسلام کے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ پاک کی کتنی برکتیں ہیں کہ کتنی مخلوق جو ہے وہ ایک دن میں اکٹھی ہوتی ہے ایک جگہ۔ آپ اگر دنیاوی مادی نظر سے اگر اس کو دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ یہ تو امپاسبل ہے، یہ تو ناممکن ہے کہ یہ ایسے کام ہو جائے کہ ایک دن میں 3 ملین آدمی ہیں، وہ مکے سے روانہ ہوتے ہیں اور وہ وہاں پر 24 گھنٹے کے لیے یا اس سے بھی کم عرصے کے لیے وہ منا میں ٹھہرتے ہیں۔ پھر وہی 3 ملین آدمی جو ہے نا وہ ایک دم ایک جگہ سے اٹھ کر جو ہے نا پورے اپنے پڑاؤں کے ساتھ اپنے پورے سامان اور اپنی متاع کے ساتھ جو ہے نا وہ وہاں سے اٹھتے ہیں اور عرفات کے میدان میں جاتے ہیں۔ تو انسان کی عقل یہ چیزیں نہیں مانتی۔ اگر آپ دنیاوی نظر سے دیکھیں، آپ کیلکولیشن کی نظر سے دیکھیں، انجینئرنگ کی نظر سے دیکھیں، ڈاکٹروں کی نظر سے دیکھیں، آخر 3 ملین آدمی ہیں تو ان 3 ملین کی حفاظت کے لیے بھی کوئی دستہ چاہیے، کوئی لاؤ لشکر چاہیے، ان کے درمیان امن قائم کرنے کے لیے بھی کچھ کمیٹیاں، کچھ چیزیں ہونی چاہیے۔ پھر ان میں امراض جو ہے نا کو بہت سارے لوگ ایسے بیمار بھی ہوں گے جو شوگر کے بیمار ہیں، جو امراض قلب ہیں، جس کو دوسری تیسری بیماریاں، وہ بیماریوں کے ساتھ وہاں گئے ہیں۔ پھر اتنا مجمع اگر وہاں اکٹھا ہوتا ہے تو اس مجمع میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس مجمع کی وجہ سے، اس بڑاس کی وجہ سے، اس بہت زیادہ سانسیں ایک جگہ اکٹھی ہونے کی وجہ سے، پھر خاص کر جب یہ سرنگوں میں لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، آلودگی ہے وہاں پر، ان لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے جو آلات استعمال کیے جاتے ہیں، مثلا گاڑیاں ہیں، دوسری تیسری ہیں، ان سے جو یہ دھواں وغیرہ نکلتا ہے، وہ پالوشن جو ہے نا، تو یہ ساری چیزوں کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو آپ پاگل ہو جائیں کہ بھئی یہ کیا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے دیکھیں یہ برکتیں ڈالی ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ 3 ملین آدمی جو ہے نا
وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک دن کے لیے لیس دن ایک دن یعنی کچھ دن کے کچھ حصے کے لیے وہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں، اور یہ پورا کا پورا قافلہ جو ہے 3 ملین 3.5 ملین لوگوں کا، اور پلس ان کے ساتھ ان کی حفاظتی اور اقدامات اور دوسری تیسری وہ لوگ علاوہ ہیں، یہ تو 3 ملین یا 3.5 ملین کے قریب جو ہے نا، یہ تو صرف حجاج ہیں جو حج کے لیے گئے ہیں۔ اس میں وہ کیلکولیشن نہیں ہے کہ جو وہاں کی آس پاس آبادیوں سے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، جو داخلی مکے کے لوگ اس حج کے لیے جاتے ہیں، یہ وہ کیلکولیشن ہے جو بیرونی ملک سے آ رہی ہے، جو ملک کے اندر رہتے ہیں، ملک کے اندر مختلف شہروں سے آتے ہیں، وہ کیلکولیشن اس سے باہر ہے۔ وہ بھی کوئی لاکھ سے کم نہیں ہوں گے، 2 لاکھ سے کم نہیں ہوں گے کہ جو یہ آس پاس کی آبادیوں سے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے یہ برکتیں رکھی ہیں، آپ اس کو سمجھیں اور اس میں غور کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ پاک نے کس طرح یہ برکات رکھی ہیں۔ پھر جب ایک دن کے لیے صبح ہم ابھی آپ کے سامنے وضاحت کر رہے ہیں کہ اشراق جب شروق شمس ہو جائے، جی ہمارے ساتھ کوئی کالر ہے، تو اب یہ جو پورا قافلہ ہے یہ ایک دن کے لیے ہمارے ساتھ جا رہا ہے، وہاں منا سے جو ہے نا اب عرفات کے لیے منتقل ہو رہا ہے۔ اب عرفات کے میدان پر جب منتقل ہو رہا ہے تو وہاں بھی وہ دیکھیں کہ وہ وہاں کھڑے ہیں 3.5 ملین 4 ملین کے قریب یہ لوگ کھڑے ہیں وہاں پر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام آفر صاحب، امین مرزا گجر خانوی عرض کر رہا ہوں۔ جی امین مرزا صاحب، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور بڑا مستفید ہو رہے ہیں ہم لوگ آپ کے پروگرام سے۔ میرے جزاک اللہ خیر۔ حج کے زمرے میں ایک تو یہ ہے کہ کیا دعا کس مقام پر مانگنی چاہیے، جی، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا دعا مانگنی چاہیے حج کے دوران، اور کس جگہ قبولیت کا مطلب ہے کہ جگہ ہے، مقام ہے۔ یعنی میرے 2 سوال ہیں۔ مرزا صاحب آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کون سی دعا کس وقت اور کب کرنی چاہیے؟ جی بالکل، میرے دونوں سوال یہ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کس مقام پہ کرنی چاہیے اور کیا کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، 3 سوال ہو گئے آپ کی، کیا دعا مانگنی چاہیے، کب مانگنی چاہیے اور کہاں مانگنی چاہیے۔ جی بالکل، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو برکت کرے، بہت اچھا سوال ہے، اللہ آپ کو کے علم میں آپ کو ترقی دے۔ مرزا صاحب ہمارے ساتھی ہیں کرولی سے، ہمارے یہ ساتھی ہیں مرزا امین صاحب، کہ جو ہمیشہ ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، ہمارے اس پروگرام کو بڑے غور سے دیکھتے بھی ہیں اور اپنی کمنٹس سے بھی ہمیں جو ہے نا آگاہ کرتے ہیں اور ہم سے بڑے اچھے علمی قسم کے سوالات کرتے ہیں۔ اللہ اس لیے ہماری ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے علم میں ان کو ترقی دے اور ان کو برکت دے اور ان کو بار بار اپنے دیار اور اپنے دیار حبیب کی زیارت ان کو اللہ پاک کروائے۔ یوں تو جس طرح کہ آپ کا سوال ہے تو اس طرح تو یوں تو ہر جگہ جو مکہ مکرمہ ہے مرزا صاحب، ہر جگہ جو ہے وہ قبولیت ہوتی ہے، وہاں دعا قبول ہوتی ہے، لیکن بعض جو خاص مقامات ہیں اس میں خصوصیت سے جو ہے نا وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ان کی تفصیل جو ہے کچھ اس طرح ہے کہ ان مقامات کے متعلق اکثر تو حضور اکرم سرور کائنات سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث جو ہے وہ وارد ہوئی ہیں، اور کچھ جو ہے نا بعض کے متعلق جو بڑے اکابر جو اولیاء کرام اور جو صلحائے امت جو ہے نا وہ گزرے ہیں تو ان کے ارشادات ہیں اور ان کے تجربات ہیں۔ تو بعض بزرگوں نے ان مقامات کے ساتھ جو ہے نا وقت کی بھی تصریح اور وضاحت کی ہے، تو ہم وقت کی تصریح جو ہے نا ہے کہ اس مقام پر اس وقت جو ہے نا وہ دعا قبول ہوتی ہے اور اس وقت زیادہ ہوتی ہے۔ تو جب اس مقام پر فلاں یعنی وقت دعا قبول ہوتی ہے تو وہ وقت جب آئے گا تو یہاں دعا کریں۔ حالانکہ اہمیت وقت کی کم اور مقام کی زیادہ ہے۔ جس مقام پہ آپ گئے ہیں یا جو ہمارے بہن بھائی گئے ہیں اس مقام کی اہمیت